آگے تشریف لائیں. جو صاحبان اسٹیج پہ آنا چاہتے ہوں وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. اسی کے ساتھ بلا تمہید میں خطیب عرص حجت الاسلام المسلمین جناب قبلہ مولانا سید حسن رضا نقوی صاحب حکم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ زمین ممبر ہو کے اس عقیدے کی دوسری مجلس سے خطاب فرمائیں. نعرہ تکبیر، بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، برائے تاجر ظہور امام زمانہ بلند تر سلوات. اسٹیج پہ ابھی اور جگہ ہے، اگر جو صاحبان آ سکتے ہیں وہ آگے آ جائیں تاکہ پیچھے والے بیٹھ سکیں. اسٹیج پہ تشریف لائیں، مومنین آگے آ جائیں. علی اور محمد و علی محمد بلند تر سلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلوات علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا نعم النصير. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. مولا کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا حجت اللہ وابن حجتے، السلام علیک یا قتیل اللہ وابن قتیل، السلام علیک یا ستار اللہ وابن الطارق، السلام علیک یا وطر اللہ الموتور،
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوات علی محمد وآل محمد. محترم سامعین، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، عشر مجالس کی آج دوسری مجلس ہے، اور اس عشرے کے لیے ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ موضوع لا الہ الا اللہ کی بنیاد میں نبوت اور امامت کا کردار کیا ہے. کل ہم نے کچھ آرائز پیش کیے تھے اور ہماری گفتگو جو شروع ہوئی تھی ولایت پر شروع ہوئی تھی، اور ختم بھی ہم نے ولایت ہی پہ کیا تھا. ہم نے بیان کیا تھا کہ سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ولایت خود ہے کیا، تب جا کر معلوم ہوگا کہ اس ولایت کا لا الہ الا اللہ کی بنیاد میں، توحید کی بنیاد میں خدا کو ایک منوانے کے لیے کیا کردار ہے. پہلے ولایت سمجھنا ہوگا. ولایت بہت اہم ہے، اس میں کبھی بھی کمپرومائز مت کیجیے گا. امامت اور ولایت آل محمد بہت اہم چیز ہے. اسی کی بنیاد پر آپ کو جزا دے گا خدا. آخرت میں ولایت ہی کام آئے گی، ولایت کے علاوہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی. اچھا، یہ بات بھی عرض کرتا چلا جاؤں، غلط فہمی نہ رہے. نماز پڑھنی ہے، آپ نے روزہ رکھنا ہے، حج اگر واجب ہو گیا ہے تو حج پر بھی جانا ہے. یہ جتنے واجبات ہیں اس کو انجام دینا ہے. لیکن اگر ان واجبات کو آپ خدا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ولایت کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں پہنچا سکتے. ان کو جو پروان چڑھانے والی چیز ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے، ولایت آل محمد ہے. ولایت کو ماننا ہوگا واجبات کے ساتھ. میں ہمیشہ ایک جملہ عرض کرتا ہوں، اچھا عزادار ہی اچھا نمازی ہوتا ہے، اور اچھا نمازی ہی اچھا عزادار ہوتا ہے. کبھی بھی نماز اور حسین کو ٹکرانے کی کوشش مت کیجیے گا. نماز افضل ہے، حسین افضل ہے. بھائی جو بہترین عزادار ہے وہ نماز وقت پہ پڑھ کر عزاداری کرنے آئے گا. بہترین نمازی ہی عزادار ہوتا ہے. ہر چیز اچھی ہونی چاہیے، سینہ زنی بھی اچھی کرنی چاہیے، ماتم بھی اچھا ہونا چاہیے، عبادت بھی اچھی ہونی چاہیے، عزاداری بھی اچھی ہونی چاہیے. تمام چیزیں بیلنس کر کے ہمیں چلنی ہے. تو ولایت بہت اہمیت رکھتی ہے. کل ولایت کی اہمیت پہ بات کی تھی، اور آج اس ولایت کا لا الہ الا اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہے، یہاں سے بات آغاز کریں گے انشاءاللہ. دیکھتے ہیں کہاں تک بات جاتی ہے ہماری. ایک درود پڑھی محمد وآل محمد کی ذات پر. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. یہ ولایت اس کلمہ لا الہ الا اللہ سے جدا نہیں ہے. کچھ دلائل دیتا چلا جاؤں. دیکھیے، سب سے بڑی دلیل قرآن مجید سے بہت ہی معروف آیت ہے جس میں پروردگار عالم خالق کائنات اپنی ولایت کو رسول خدا کی ولایت کے ساتھ بیان کر رہا ہے، علی ابن ابی طالب کی ولایت کے ساتھ بیان کر رہا ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. توجہ کیجئے، خدا کہہ رہا ہے تمہارا ولی اللہ ہے. بات کیا چل رہی ہے؟ ولایت کا تعلق لا الہ الا اللہ کے ساتھ کتنا گہرا ہے وہ بیان کر رہا ہوں. تمہارا ولی صرف اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ لوگ تمہارے ولی ہیں جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی. تمام مفسرین نے لکھا جو زکوٰۃ دینے والا تھا حالت رکوع کرتے ہوئے، رکوع کی حالت میں جس نے زکوٰۃ ادا کی ہے وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میرا مولا علی ابن ابی طالب تھا. میرے مولا نے زکوٰۃ دی ہے. تو یہاں پر خدا نے اپنی ولایت کے ساتھ رسول اللہ کی ولایت کا تذکرہ کیا، علی ابن ابی طالب کی ولایت کا تذکرہ کیا. یہ آیت بتا رہی ہے کہ ان کی ولایت لا الہ الا اللہ کے ساتھ کتنی گہری ہے، کتنا گہرا تعلق ہے توحید کے ساتھ، اس خدا کے ساتھ. اور آگے چلیے، ایک اور آیت قرآن مجید کی، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ.
بہت معروف آیت ہے. یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں اس ولایت کا تعلق خدا کے ساتھ کتنا گہرا ہے, توحید کے ساتھ کتنا گہرا ہے, لا الہ الا اللہ کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے. یہاں پر بیان کر رہا خدا. اے حبیب, اگر یہ کافر تمہاری رسالت کو نہ مانے تو تم اپنے لیے گواہی کے طور پر مجھے پیش کرو. خدا کہہ رہا ہے اپنی رسالت کی گواہی کے لیے مجھے پیش کرو, اور اس کو پیش کرو جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. تو اب جا کر تلاش کیجئے کس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. وہ ایک ہی شخصیت نظر آئے گی, وہ میرا مولا علی ابن ابی طالب ہے, جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری بر محمد و علی محمد بلند تر سلوات. یہ آیات سامنے آ گئی. یہ آیات بتا رہی ہیں کہ ولایت کا تعلق توحید کے ساتھ, لا الہ الا اللہ کے ساتھ کتنا گہرا ہے. اب آئیے روایت کی طرف. ہمارے پاس دو روایات ہیں, بہت ہی گرا قدر روایات. معصوم کا ایک ایک جملہ بڑا قیمتی ہوتا ہے. جو بھی کلمہ معصوم کی زبان عصمت سے جاری ہو گیا وہ ارزش رکھتا ہے, وہ اہمیت رکھتا ہے. دو روایت ہمیں نظر آتی ہیں. دونوں روایت یہ بیان کر رہی ہیں کہ اس ولایت کا تعلق توحید کے ساتھ کتنا گہرا ہے. پہلی روایت کیا ہے؟ جب میرے مولا امام رضا علیہ السلام جب مامون ملعون نے میرے مولا کو بلایا, مختصر کر کے بیان کرنا, بہت لمبی روایت ہے. میرے مولا نکلے, نیشاپور پہنچے, ایران میں جو ایریا ہے وہاں پر پہنچے. وہاں پہنچنے کے بعد تمام لکھنے والے, تمام محدثین وہاں پر موجود ہیں. اس انتظار میں ہے کہ فرزند رسول آئے, کچھ جملہ اپنی زبان عصمت سے جاری کرے, ہم اس کو قلم بند کریں. انتظار کر رہے ہیں. میرے مولا کی سواری آئی, میرے مولا اماری میں موجود ہیں. میرے مولا جب نیشاپور پہنچے ہیں تو نہ جانے کتنے ہزار محدثین وہاں پر موجود تھے, صرف اس لیے کہ مولا امام رضا کچھ بیان فرمائے یا اس کو قلم بند کریں, اس کو لکھیں. سواری پہنچی. ایک مرتبہ یہ تمام محدثین میرے مولا کے پیچھے ہیں, مولا کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. کہا کہ فرزند رسول کچھ بیان کیجئے, اپنے جد کی حدیث کو بیان کیجئے. کافی عرصہ ہو گیا ہے ہمارے کانوں نے آپ کی جد کی حدیث کو نہیں سنا ہے. بےتاب ہے یہ کان آپ کے جد کی حدیث کو سننے کے لیے. میرے مولا نے بڑی شان کے ساتھ اماری کا پردہ اٹھایا, اپنی گردن کو باہر نکالا. میرے مولا نے کہا یہ جو حدیث میں تم سے بیان کر رہا ہوں یہ میرے بابا امام کاظم نے مجھ سے بیان کی, ان سے ان کے بابا امام صادق نے بیان کی, ان سے ان کے بابا امام باقر نے بیان کی, ان سے ان کے بابا امام زین العابدین نے بیان کی, ان سے ان کے بابا امام حسین نے بیان کی. امام حسین کہتے ہیں میرے بھائی حسن نے بیان کی, حسن کہتے ہیں مجھ سے میرے بابا علی نے بیان کی, علی کہتے ہیں مجھ سے رسول خدا نے بیان کی, رسول خدا کہتے ہیں مجھ سے جبرائیل نے بیان کی. خدا نے کہا, کیا کہا؟ اب ذرا سنیں کیا کہا. اب میرے مولا کہتے ہیں کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امین من عذابی. یہ جملہ میرے مولا نے اپنی زبان سے جاری کیا. میرے مولا کہتے ہیں خدا کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ, خدا کہہ رہا ہے یہ میرا قلعہ ہے, یہ میری امان کی جگہ ہے. جو بھی چاہتا ہے کہ اس لا الہ الا اللہ کی پناہ میں آئے, میرے عذاب سے بچے. میرے مولا نے جملہ کہا, دوبارہ ہماری کا پردہ ڈھکا, دوبارہ ہماری چلنے لگی. تمام محدثین پیچھے پیچھے ہیں. فرزند رسول آگے کیا ہوا؟ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ عذاب سے بچ گیا. اس کے آگے کا جملہ کیا ہے؟ بات ادھوری نظر آ رہی ہے, اور میرے مولا امام رضا نے جان بوجھ کر بات کو ادھورا رکھا تاکہ ایک اہمیت کو بیان کیا جائے کہ ولایت کا تعلق توحید کے ساتھ کتنا گہرا ہے. اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد میں اس ولایت کا کتنا گہرا تعلق ہے.
آگے چلی سواری. دوبارہ میرے مولا نے بڑی شان کے ساتھ اماری کا پردہ اٹھایا. میرے مولا نے دوبارہ اپنے سر مبارک کو باہر نکالا. اس کے بعد مولا کہتے ہیں یہ جو خدا کہہ رہا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امین من عذابی، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا، وہ میرے عذاب سے بچ گیا. اس کے بعد مولا کہتے ہیں ولیکن بشرطھا وشروطھا وانا من شروطھا. مولا کہتے ہیں اس لا الہ الا اللہ میں داخل ہونے کے لیے چند شرائط رکھی گئی ہے. ان میں سے ایک شرط میں امام رضا ہوں، جب تک میری ولایت کو نہیں مانو گے اور میری ولایت سے لے کر میرے بابا علی کی ولایت تک اگر ولایت تسلیم نہ کی تو کلمہ لا الہ الا اللہ میں داخل نہیں ہو سکو گے. یا اللہ یا اللہ. توحید میں داخل ہونے کے لیے ولایت شرط ہے. بالکل اسی طریقے کی روایت میرے مولا علی ابن ابی طالب کے لیے بھی موجود ہے. اچھا، اس سے پہلے میں بیان کر دوں، یہ جو روایت میرے مولا نے بیان فرمائی، یہ جو سلسلہ سند بیان کیا ہے، مجھ سے میرے بابا نے، ان سے ان کے بابا نے، ان سے ان کے بابا میں، ذرا مجھے یہ بتائیے ان کے درمیان کوئی معصوم ان کے درمیان کوئی راوی غیر معصوم ہے؟ کوئی ایک بھی نظر نہیں آئے گا. تبھی احمد بن حنبل نے، ہمارے برادران اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے. جب اس حدیث کو نقل کیا ہے تو احمد بن حنبل بیان کرتے ہیں یہ جو سلسلہ حدیث ہے، یہ جو امام رضا نے بیان کیا ہے، صرف اس سلسلے سند کو، صرف ان ناموں کو اگر پانی میں گھول کر کسی پاگل کو پلا دیا جائے تو اس کی پاگل پنا ختم ہو جائے گا. صرف سلسلے کی بات ہو رہی ہے. ان کے ناموں کو اگر پانی میں گھول کر پاگل کو پلا دیا جائے تو اس کا پاگل پن دور ہو جاتا ہے. اب کوئی دل سے پورے علی کو مان لے، اس کا کیا عالم ہوگا؟ دل بولا علی مولا علی مولا، ہر ایک میزان میں تولا علی مولا علی مولا، نعرہ حیدری. تو ولایت جو ہے وہ بہت عمیق اور گہرا تعلق رکھتی ہے اس توحید کے ساتھ. بالکل اسی طریقے کی روایت ایک اور موجود ہے جس میں باقاعدہ طور سے ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، یہ خدا کہہ رہا ہے، یہ علی خود نہیں کہہ رہے ہیں، خدا کہہ رہا ہے ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امین من عذابی، کہ جس نے بھی علی کی ولایت کو مانا وہ میرے عذاب سے بچ گیا. یہ بھی بیان کر رہی ہے کہ اس ولایت علی ابن ابی طالب کا توحید کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے، جدا نہیں ہے. ایک اور روایت سنیں. ایک شخص رسول اکرم کی خدمت میں آیا، آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ میرا ایک کام ہے، غور سے سنیے گا، علی کا مقام دیکھیے گا. علی ذرہ برابر بھی خدا سے جدا نہیں ہے، ذرہ برابر بھی خدا سے الگ نہیں ہے. علی جو خدا کی ولایت، تمام اختیارات خدا نے علی کو دیے ہیں، آل محمد کو دیے ہیں. یا رسول اللہ ایک کام ہے، میرا کام ہو نہیں رہا، میرے لیے دعا فرمائیے. تو روایت کے جملے یہ ہیں، میرے مولا رسول خدا بیان فرماتے ہیں میرے مولا نے یہ نہیں کہا کہ میں دعا کروں گا انشاءاللہ تمہارا کام ہو جائے گا. کیا نبی خود دعا نہیں کر سکتے تھے؟ بھائی نبی شفاعت کا مالک، روز محشر میں تمام مخلوقات رسول کی بارگاہ میں جائیں گی. ابھی بیان کروں گا کہ آل محمد کا محشر میں مقام کیا ہے. کہ یا رسول اللہ میرا کام نہیں ہو رہا. رسول خدا نے ایک جملہ بڑا گہرا اپنی زبان عصمت سے جاری کیا. میرے مولا رسول خدا کہتے ہیں
इंशाअल्लाह ताला व इंशाअ अली इब्न अबी तालिब तुम्हारा काम हो जाएगा। अल्लाह अकबर। और कर रहे हैं, अगर खुदा ने चाहा और अली इब्न अबी तालिब ने चाहा तो तुम्हारा काम हो जाएगा। खुदा ये रसूल खुदा कह सकते थे, अगर खुदा ने चाहा तुम्हारा काम हो जाएगा। ये रसूल खुदा ने खुदा की चाहत के साथ अली की चाहत को क्यों रखा? ये बताने के लिए रखा कि देखो जो खुदा की चाहत है वही अली की चाहत है, जो अली की चाहत है वही खुदा की चाहत है। जो खुदा की चाहत वही अली की चाहत। अगर इल्मी जबान में कहा जाए, विलायत तौहीद की जलवागाह है। तौहीद जहां पर जलवा अफरोज होती है, तौहीद जहां पर अपना ज़ुहूर दिखाती है, वो एक ही जात है, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की जात। मजहर तौहीद परवरदिगार अली इब्न अबी तालिब, मजहर तौहीद परवरदिगार मोहम्मद मुस्तफा की जात। तो विलायत का ताल्लुक इस ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ बहुत गहरा है। अच्छा, ना सिर्फ विलायत का ताल्लुक खुदा के साथ गहरा है, रिसालत के साथ भी बहुत गहरा है। रिसालत के साथ जो ताल्लुक है वो भी बड़ा अजीब है। कहते हैं कि मौला कायनात रसूल अकरम की खिदमत में मौजूद हैं। मेरे मौला रसूल खुदा ने अपनी अंगुश्तरी को उतारा, अपनी अंगूठी को उतारा और उतार कर कहा, या अली जरा जाओ नक्काश के पास। नक्काश जो अंगूठियों पर नक्श लगाता है, लिखता है, नक्काश के पास जाओ और इस अंगूठी पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखवा कर ले आओ। तवज्जो कीजिएगा, जिस तरह विलायत का ताल्लुक तौहीद के साथ गहरा है, उतना ही गहरा ताल्लुक विलायत का रिसालत के साथ है। कहा कि इसको लेकर जाओ और इस पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखवा कर ले आओ। अली गए। अली से बेहतरीन इताअत रसूल की कौन करेगा? वो अली के जो खुद रसूल कहते हैं कि मैं अली से ऐसा ताल्लुक रखता हूं कि बचपने का आलम है। अली बहुत छोटे हैं, अली मेरे पीछे इस तरीके से चला करते थे जिस तरीके से 2 साल का ऊंटनी का बच्चा अपनी मां के पीछे चला करता है, इस तरीके से चला करते थे। ये ताल्लुक है रिसालत के साथ। अली गए, किस पर लिखवा लो? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इताअत की, नक्काश के पास पहुंचे, कहा कि भाई रसूल अकरम का हुक्म है, इस अंगूठी पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम लिख दो। वो काम में मसरूफ था, कहने लगा या अली आप छोड़ के चले जाइए, इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद जब आप आएंगे तो मैं इस पर इंशाल्लाह कंधा कर दूंगा और आकर मुझसे ले जाइएगा। अली देकर चले गए। अली दोबारा पलट के जब आए इस नक्काश के पास, कहा कि भाई अंगूठी दो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख दिया। अब वो नक्काश कहता है, या अली आपने मुझसे कहा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस पर लिखना है, मैंने गलती से इस पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख दिया। यानी मोहम्मद किसके बेटे हैं? उनके बाबा का नाम लिख दिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं लिखा। कहा कि तुमने क्या किया? रसूल ने मुझसे कहा था इस पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखवाना है। बहरहाल अली ने अंगूठी को लिया, रसूल की खिदमत में गए। कहा कि या रसूलल्लाह मैंने नक्काश को कहा था कि इस पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखना है, उसने गलती से इस पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख दिया। रसूल खुदा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, हमारी जो चाहत थी वो ना हुई। रसूल खुदा सोए, सुबह उठे तो उस पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी लिखा हुआ था और उसके साथ साथ अली वलीउल्लाह भी लिखा हुआ था। तवज्जो कीजिएगा, बारह दिगर नारे सलवा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजो। रसूल खुदा सुबह बेदार हुए, जिब्राइल आए। रसूल परेशान, जो काम हमने कहे थे वो ना हुए, उसके बरअक्स काम हुए। परेशानी के आलम में जिब्राइल अमीन नाजिल हुए। कहा या रसूलुल्लाह परेशान क्यों हैं? रसूलुल्लाह कहते हैं जिब्राइल हमने अली को अंगूठी दी, उस पर हमने ये चाहा कि इस पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखवा कर ले आओ। उस नक्काश ने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख दिया और जब हम रात को सोए सुबह उठे तो इस पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी लिखा हुआ था, अली वलीउल्लाह भी लिखा हुआ था। अब वहां पर
جبرائیل یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک آپ کی چاہت تھی، ایک خدا کی چاہت تھی، آپ یہ چاہ رہے تھے کہ محمد رسول اللہ انگوٹھی پر لکھوائیں، خدا یہ چاہ رہا تھا اس نام محمد کے ساتھ علی ولی اللہ بھی نظر آئے تو ہم نے علی ولی اللہ بھی لکھوا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ولایت اور توحید کا تعلق بہت گہرا ہے۔ تو اب سمجھ میں آئے گا کہ اس ولایت و نبوت کا کردار لا الہ الا اللہ میں کتنا گہرا ہونا چاہیے۔ جتنا توحید سے نزدیک اتنا ہی کردار ان کا بلند ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، اور نہ صرف یہ اور یہی ولایت، اس کا تعلق آپ کی قبر سے بھی ہے اور محشر سے بھی ہے۔ صرف دنیا میں کام نہیں آئے گی، وہاں پر بھی علی کی ولایت کام آئے گی، وہاں پر بھی علی کی ولایت ہے۔ اور یہاں پر شاعر کیا خوب کہہ رہا ہے، لحد میں میری اندھیرا ہو غیر ممکن ہے، لحد میں میری اندھیرا ہو غیر ممکن ہے، ارے جہاں علی ہو وہاں روشنی کی بات کرو۔ جہاں پر علی ہو وہاں پر روشنی ہوگی۔ اور اس کے بعد کہتا ہے فرشتوں کیسا سوال و جواب تربت میں، فرشتوں کیسا سوال و جواب تربت میں، ارے اب آ گئے ہو تو بیٹھو علی کی بات کرو۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ تو علی بن ابی طالب کی ولایت صرف قبر میں نہیں ہے، محشر میں بھی کام آئے گی۔ یہ جو آپ انا للہ پڑھتے ہیں جب کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے تو فوراً زبان پر کیا جملہ آتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم خدا کی ملکیت میں ہیں اور خدا کی جانب پلٹ کر جائیں گے۔ یہ بہت گہرا جملہ ہے۔ مجھے بتائیے یہ جو جملہ ہے ہم خدا کی ملکیت میں ہیں اور خدا کی جانب پلٹ کر جائیں گے، خدا مکان رکھتا ہے؟ خدا کی کوئی جگہ ہے؟ خدا کا کوئی زمان ہے؟ کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ خدا کسی جگہ رہتا ہے؟ اگر کسی نے ثابت کرنے کی کوشش کی تو وہ دار اسلام سے خارج، دوبارہ کلمہ پڑھے۔ اگر کسی نے معین کرنے کی کوشش کی خدا کا مکان ہے، خدا یہاں پر رہتا ہے، میرے مولا امام صادق سے کسی نے سوال کیا مولا خدا کب سے ہے؟ میرے مولا نے کہا کہ ان اللہ کان اذ لا کان فخلق الکان والمکان۔ کہ تم لفظ کب کی بات کر رہے ہو؟ جب لفظ کب نہیں تھا خدا موجود تھا۔ ارے خدا تو وہ ہے جو کون و مکان کا خالق ہے، یہ سوال کیسا کر رہے ہو؟ تو خدا کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو پھر یہ جملہ کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا کوئی معنی ہے؟ اس کی تعویل کیا کریں گے آپ؟ اس جملے کا ظہور آپ کو کہاں پر نظر آئے گا؟ اس جملے کا نتیجہ آپ کہاں پر دیکھیں گے؟ محشر میں۔ اور محشر میں جب جائیں گے کیا خدا نظر آئے گا؟ خدا کو دیکھیں گے آپ؟ خدا کا کوئی مکان نہیں ہے، خدا کا کوئی زمان نہیں ہے، نہ زمانے سے مشخص کر سکتے ہیں خدا کو، نہ مکان کے ساتھ اس کو ملا سکتے ہیں خدا کو۔ تو جب یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو یہ جو قرآن کی آیت ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا مقصد کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں؟ سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں علی کا مقام صرف دنیا میں نہیں ہے بلکہ محشر میں بھی ہے۔ اگر اس جملے کو سمجھنا ہے تو زیارت جامع کی طرف جانا ہوگا، جہاں پر میرے مولا امام ہادی بیان کرتے ہیں یاب الخلق الیکم وحسابہم علیکم، اے اہل بیت تمام لوگ آپ کی بارگاہ میں پلٹ کے آئیں گے۔ توجہ کیجئے گا، اے اہل بیت آپ کا مقام یہ ہے کہ تمام لوگ جتنی مخلوقات ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں پلٹ کر آئیں گی، ان تمام مخلوقات کا حساب و کتاب آپ کے اوپر ہے۔ مقصد کیا ہے؟ یہاں پر اعتراض کرنے والے اعتراض کر سکتے ہیں بھائی خدا کس کام کا ہے؟ تو ان سے سوال یہ ہے آپ خدا کا مکان معین کر دو، ہم اس ٹکڑے کو زیارت جامعہ سے نکال دیں گے۔ اگر آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ خدا کا نہ مکان ہے
خدا کا نہ زمان ہے تو پھر ماننا پڑے گا تمام مخلوقات جب اس دنیا سے اٹھائی جائیں گی تو اہل بیت کی بارگاہ میں جائیں گی، کیونکہ یہی ہے کہ خدا نے ان کو اپنی مرضی دے دی ہے۔ اب تمام حساب و کتاب اہل بیت آپ کا کریں گے۔ علی موجود ہوں گے وہاں پر، علی کے ہاتھ میں آپ کا حساب کتاب ہوگا۔ عزیزان گرامی، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے بنیاد امامت اور نبوت پر ٹکی ہوئی ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا امام حسین کے حوالے سے، آج 2-3 جملے بیان کروں گا۔ اس میرے مولا حسین کا مقام اور کردار کیا ہے لا الہ الا اللہ کے بنیاد میں۔ اس سے پہلے 2-3 جملے دیکھیے، یہ جو آپ عزاداری میں آتے ہیں، اس عزاداری کا بہت زیادہ مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ سب سے پہلے تو یہ اپنے ذہنوں میں بٹھائیے، جب بھی اس فرش عزا پر آئیں، اور میری ریکویسٹ ہے آپ سے، معصوم بھی آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ جب بھی مجلس میں آئیں اس سے پہلے زیارت عاشورہ کی تلاوت کر کے ضرور آئیں، زیارت عاشورہ ضرور پڑھیے۔ زیارت عاشورہ یہ حق ہے امام حسین کا آپ کی گردن کے اوپر، مخصوصاً مجلس سے پہلے، اور اس کا ترجمہ ضرور پڑھ کر آئیں۔ جب آپ اس مقام پر آئیں گے اور زیارت عاشورہ آپ نے پہلے سے پڑھی ہوئی ہوگی تو آپ کو معلوم ہوگا حسین ہے کیا، عزاداری کیا ہے، فرش عزا کا مقام کیا ہے، ہم کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ تو زیارت عاشورہ کو تلاوت کر کے آئیں۔ اس کے علاوہ اس فرش عزا کے آداب کا بھی خیال کریں۔ الحمدللہ بڑی ترتیب سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، صرف ایک تذکراً بیان کر رہا ہوں۔ بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ رش زیادہ ہے، اب ایک شخص داخل ہوا، وہ چاہتا ہے بیچارہ سامنے آ کر بیٹھے، اس کی نیت اچھی ہوتی ہے لیکن اس کے ذہن میں غلط فہمی ہوتی ہے، تمام لوگوں کو پھلانگتا ہوا آتا ہے اور آگے آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ عزاداری اور فرش عزا کے آداب کے خلاف ہے۔ جہاں جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جائیے، آواز آپ کو وہاں پر بھی آئے گی، آواز آپ کو یہاں پر بھی آئے گی۔ تو عزاداری کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ عزاداری کیا ہے، تب جا کر آپ کو معلوم ہوگا۔ ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ حسین کا مقام کیا ہے، حسین نے کیا کیا کربلا میں جا کر۔ حسین کی عزاداری اتنی اہمیت رکھتی ہے، جس معصوم کی زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھیں، ہر معصوم نے عزاداری کو منایا، بڑے اچھے انداز سے بنایا۔ امام صادق کا دور دیکھیے، شاعر آ رہا ہے، مختلف شعراء آ رہے ہیں، امام ان سے درخواست کر رہے ہیں کہ ہمارے جد کا مرثیہ پڑھو۔ مولا خواہش مند ہیں، ہمارے جد کا ذکر ہونا چاہیے۔ اور جب شاعر مرثیہ پڑھتا تھا، میرے مولا پردہ لگوا دیا کرتے تھے، اپنے گھر کی خواتین کو کہتے تھے یہ مرثیہ پڑھ رہا ہے تم میرے جد حسین پر گریہ کیا کرو، گریہ کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے مولا امام صادق راوی کا بیان یہ ہے، مولا اتنا گریہ کرتے تھے، مولا کی ریش مبارک آنسوں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ یہ عزاداری کی اہمیت ہے۔ عزاداری ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچی ہے، حسین نے بہت کچھ دیا ہے، اور یہی عزاداری، یہی حسین۔ میرے مولا امام ہادی مریض ہیں، بیمار ہیں، بخار ہے، کچھ لوگ کربلا جا رہے ہیں، میرے مولا کہتے ہیں کہ تم کربلا جا رہے ہو، میرے لیے دعا کرنا شفا کی۔ اللہ اکبر۔ مولا آپ تو وقت کے امام ہیں، مولا آپ تو خود لوگوں کو شفا دینے والے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جد کے حرم میں جانا، جب کربلا پہنچو تو ہمارے لیے دعا کرنا۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ وہ جس کو یہ بات سنائی گئی بڑا پریشان ہوا، وہ مولا کی خدمت میں آیا، کہا کہ مولا بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو۔ میرے مولا امام ہادی کہتے ہیں بات یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو شفا دینے والے ہیں، ہم اہمیت حسین سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ حسین کا مقام کیا ہے، حسین کی بارگاہ میں جو بھی جاتا ہے اس کے قبے کے نیچے کھڑے ہو کر اگر کوئی دعا کرتا ہے تو خدا اس کو رد نہیں کرتا، مستجاب کرتا ہے۔ یہ امام حسین کے قبے کا مقام ہے، یہ میرے جد حسین کا مقام ہے۔ بات یہ نہیں ہے ہم تمہیں اہمیت سمجھانا چاہ رہے ہیں۔
جو بھی زائر بن کے کربلا معلی جاتا ہے تو روایت یہ کہتی ہے جتنے دن وہ کربلا میں رہتا ہے اس کے زندگی کے دن خدا شمار نہیں کرتا ہے، وہ بونس ہوتا ہے، وہ بونس ہے، وہ دن آپ کے کاؤنٹ نہیں ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جب اپنے وطن آپ لوٹ کر آتے ہیں آپ کی زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، دن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، بڑی محنتوں سے یہ عزاداری آپ تک پہنچی ہے۔ میرے مولا حسین نے اس کے پیچھے بہت قربانیاں دی ہیں۔ نہ جانے میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اکبر جیسا بیٹا لٹا دیا شبیہ پیغمبر، آج کوئی اپنا جوان بیٹا دے کر دکھائے۔ یقین کیجئے کہنا آسان ہے، فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، یہ جو زیارت وارثہ میں آپ پڑھتے ہیں، کاش مولا آپ کے ساتھ کربلا میں ہوتا، کاش مولا آپ کے ساتھ کربلا میں ہوتا۔ یقین کیجئے، اپنی بات کر رہا ہوں میں، آپ مجھ سے زیادہ ہیں، اپنی بات کرو، اگر میں ہوتا تو یقین کیجئے میں یہ چیز انجام نہیں دے سکتا۔ یہ کربلا والے ہی تھے جو مولا حسین کے ساتھ گئے، جو قربانی دی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا یہ محضر نامہ آیا تھا، اس محضر نامے میں تمام چیزیں لکھی ہوئی تھی۔ کس کا نام ہے؟ ہر ایک شہید کا نام۔ زہیر بن قین عثمانی مذہب ہے، عثمانی مذہب کا چاہنے والا مولا حسین کے ساتھ کربلا میں شہادت پا رہا ہے۔ یہ حساب کتاب کے بغیر ہے؟ نہیں، اس کا نام بھی موجود تھا، پہلے سے موجود تھا۔ تو حسین نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اسی وجہ سے اب دیکھیے گا، یہ میں نے تمہید باندھی تاکہ سمجھ میں آئے کہ لا الہ الا اللہ کے بنیاد میں میرے مولا حسین کا کردار کیا ہے۔ کربلا کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، آپ ایسے ہی تو اٹھ کر نہیں آئے یہاں پر، کربلا کی یاد میں، حسین کی یاد میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے حدیث ہے رسول خدا کی، وہ حدیث کیا ہے؟ بڑی معروف حدیث ہے۔ رسول خدا بیان کرتے ہیں حسین منی وانا من الحسین۔ غور کیجئے گا، لا الہ الا اللہ ذہن میں رکھیے گا، اور اس کی بنیاد میں حسین کا کردار کیا ہے، امامت کا کردار کیا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ حدیث میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وانا من الحسین، اور میں بھی حسین سے ہوں۔ توجہ کیجئے، اس حدیث کا پہلا ٹکڑا تو بہت آسان ہے، سمجھ میں آ رہا ہے۔ حسین و منی، حسین مجھ سے ہے، یعنی رسول خدا یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں نانا ہوں، حسین میرا نواسا ہے۔ اور یقیناً دنیا میں یہ رواج ہے، ہر نواسا اپنے نانا سے ہوتا ہے، لیکن جو دوسرا ٹکڑا اس حدیث کا وہ بڑا سخت ہے، وہ ذرا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بس اسی کی تشریح کرنی اور آپ کی زحمت ہے تمام۔ وہ انا من الحسین، میں بھی حسین سے ہوں۔ ایک مثال میں آپ کو دوں، دیکھیے ایک بچہ بھی محفل میں آئے، اس کو آپ نہیں جانتے ہو، اس کا جب تعارف کروایا جائے گا تو کیا تعارف کروایا جائے گا؟ یہ بچہ فلاں کا پوتا ہے، فلاں کا نواسا ہے، اور فلاں فلاں کا بیٹا ہے، یہی تو تعارف ہوگا۔ غور سے سنیے گا، اب یہ بچہ جوانی کے عالم میں آیا، پھر داخل ہوا، اس وقت تعارف کیا کروائیں گے؟ اس وقت بھی تعارف یہی ہوگا، یہ بچہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا پوتا ہے، اور فلاں کا نواسا ہے، یہی تو تعارف کیا جائے گا۔ اب معاملات تبدیل ہو جائے، اب یہی بچہ جوانی سے تھوڑا آگے بڑھے، شادی کے قابل ہو جائے، توجہ کیجئے گا، شادی کے قابل ہو جائے، اب اس کے سر پہ صحرا سجے، اب جب یہ بارات لے کر آئے گا، اب مجھے بتائیے تعارف دولہا کے ذریعے ہوگا یا دولہا کا تعارف اس کے ماں باپ کے ذریعے ہوگا، اس کے دادا کے ذریعے ہوگا، اس کے باپ کے ذریعے ہوگا؟ اب تعارف کا انداز تبدیل ہو جائے گا۔ پہلے تعارف کیا ہو رہا تھا؟ پہلے یہ تعارف ہو رہا تھا کہ یہ بچہ فلاں کا بیٹا، فلاں کا پوتا، فلاں کا نواسا۔ اب جب اس کے سر پر صحرا سجا، بارات لے کر آیا، اب جب تعارف ہوگا، اب یہ نہیں ہوگا یہ کس کا بیٹا ہے، کس کا نواسا ہے، کس کا پوتا ہے۔ اب جو تعارف ہوگا، تعارف کا انداز ہی بدل جائے گا۔ اب تعارف کروانے والا یہ تعارف کروائے گا، یہ دولہا کے دادا ہیں، یہ دولہا کے بابا ہیں، یہ دولہا کے نانا ہیں، یہی تو تعارف ہوگا۔
اب ذرا توجہ کیجیے گا، میرے مولا حسین بھی جب کربلا گئے ہیں اپنے سر پر شہادت کا صحرا لگا کر، شہیدوں کی بارات لے کر جب میرا مولا کربلا میں پہنچا ہے، جب تک حسین مدینے کی گلیوں میں موجود تھا اس وقت تعارف کیا تھا؟ اس وقت تعارف یہ تھا حسین علی کے بیٹے ہیں، حسین ابو طالب کے پوتے ہیں، حسین رسول کے نواسے ہیں۔ لیکن جب حسین کربلا میں آئے ہیں تو اب تعارف یہ نہیں ہوگا جو مدینوں کی گلیوں میں ہوا کرتا تھا، اب تعارف کا انداز بدل جائے گا۔ اب تعارف یہ ہوگا ابو طالب حسین کے دادا ہیں، علی حسین کے بابا ہیں، رسول حسین کے نانا ہیں، اب یہ تعارف ہوگا۔ تو حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ انا من الحسین بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ رسول خدا یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کس طریقے سے؟ ایک اور بات آپ کی خدمت درس کروں۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے، آج تھوڑی سی گفتگو دقیق ہو رہی ہے، علمی گفتگو ہے، صرف ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے وجود، ایک چیز ہوتی ہے بقا۔ یہ جو رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ حسین و منی، حسین مجھ سے ہیں، یعنی اس میں بیان یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ حسین کا وجود میرے ذریعے سے ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ اچھا یہ بھی ممکن ہے کہ جس کا وجود جس سے ہو اس کے وجود کے ذریعے سے اس کی بقا اس کے ہاتھ میں ہو۔ توجہ کیجئے گا، وجود اور بقا۔ حسین و منی، حسین مجھ سے ہیں، یعنی رسول خدا نے بیان کیا حسین کا وجود مجھ سے ہے، اور جو دوسرا ٹکڑا حدیث کا ہے وہ انا من الحسین، اس میں یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں میری بقا جو ہے وہ حسین سے ہے، میں جو باقی ہوں حسین کے ذریعے سے باقی ہوں۔ اور آسان کروں بات کو جوانوں کے لیے، دیکھیے اگر حسین کربلا نہ جاتے، نہ دین ہوتا، نہ اسلام ہوتا، نہ نبی ہوتا، نہ نبوت ہوتی، نہ امام ہوتا، نہ امامت ہوتی، نہ دین ہوتا، نہ توحید ہوتا، تو اب مجھے کہنے دیجئے رسول خدا اس حدیث میں یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، یہ بات تو واضح تھی۔ انا من الحسین اس کا معنی کیا ہے؟ رسول خدا یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں سن 3 ہجری سے لے کر کربلا تک حسین مجھ سے ہے، اور 61 ہجری سے لے کر کربلا سے لے کر قیامت تک میں حسین سے ہوں۔ آسان کام نہیں ہے۔ 3 ہجری 3 شعبان سے لے کر کربلا تک پہلا ٹکڑا ٹھیک، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اس کی جو تفسیر کی جائے گی وہ یہی کی جائے گی حسین نے کس کس کو بچایا۔ اب سمجھ میں آیا؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ابن علی۔ زیارت وارث میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ یا وارثا آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارثا نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارثا ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارثا موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارثا عیسیٰ روح اللہ۔ سب کے تو حسین وارث ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ زیارت صرف سننے کے لیے نہیں ہوتی ہے، ہر شب جمعہ اس کی تلاوت کیا کیجئے، اس میں فضائل ہیں آل محمد کے، حسین کے فضائل ہیں۔ حسین سب کے وارث ہیں، اور وارث اچھا وہی ہوتا ہے جو اپنے موروث کی خدمت کو ثابت کر کے دکھائے، وہ اچھا وارث ہوا کرتا ہے۔ حسین کربلا میں گئے، حسین نے ثابت کیا کہ اگر لا الہ الا اللہ کی بقا ہے تو وہ مجھ حسین کے ذریعے سے ہے، مجھ حسین کے ذریعے سے ہے۔ دین بھی حسین ہے، شریعت بھی حسین ہے، بلکہ یوں کہہ دیا جائے دین ہی حسین ہے، حسین ہی دین ہے۔ اور یہاں پر ایک مثال دوں آپ کو میں، ایک شخص تھا، اس نے راستے میں دیکھا ایک مولوی صاحب ہیں، اور ایک دکاندار سے سبزی خرید رہے ہیں۔ ایک عام انسان تھا، وہ گیا مولوی صاحب کے پاس، کہا کہ مولانا صاحب سبزی ہی خریدتے رہیں گے، دین سمجھا دیجئے لوگوں کو، میں آپ سے دین کو سمجھنا چاہتا ہوں، غور کیجئے گا اس پر، میں آپ سے دین کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے کل آ جانا، 1 مہینے میں دین سمجھا دوں گا۔
وہ کہنے لگا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, 1 مہینہ تو بہت زیادہ ہے. توجہ کیجئے گا, 1 مہینہ تو بہت زیادہ ہے. کہا کہ ٹھیک ہے 1 ہفتے میں سکھا دوں گا دین کیا ہے. کہا 1 ہفتہ تو اور زیادہ ہے. کہا پھر کیا کہنا چاہتے ہو. کہا کہ 1 دن میں دین کو سمجھنا ہے. مولانا صاحب نے کہا وہ بے وقوف کون ہے جو 1 دن میں دین کو سمجھا رہا ہے, مجھے بھی اس کے پاس لے چلو. اب یہ شخص کہتا ہے وہ بے وقوف میں خود ہی ہوں. کہا وہ کیسے. کہا کہ یہ واقعہ پاکستان کا ہے, پاکستان میں بات ہو رہی ہے. وہ شخص کہتا ہے ہمارے پڑوس میں ایک ملک ہے, اس ملک میں ایک شہر ہے, اس شہر کا نام اجمیر ہے. اس اجمیر میں ایک درگاہ ہے, اس درگاہ کا نام خواجہ معین الدین چشتی ہے. ان کے دروازے پر جب آپ درگاہ میں جائیں گے, ان کے دروازے پر یہ لکھا ہوا ہے شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دی است حسین, دی پناہ است حسین, سرداد ناداد دست در دست یزید, حقا کے بنا لا الہ الا اللہ است حسین. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا حسین, 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 نعرہ حیدری. بابا صاحب سبحان اللہ, جیو صاحب قبلہ صاحب جیو بابا سبحان اللہ. شاہ است حسین, بادشاہ است حسین. اچھا یہ جو مصرع ہے تھوڑا سا مجھے اس پر اعتراض ہے, لغت کے اعتبار سے, البتہ شعر پہ اعتراض نہیں ہے. دیکھیے شاہ اور بادشاہ میں بڑا فرق ہوتا ہے. اب خواجہ صاحب نے جو استعمال کیا, خدا ان کو رحمت کرے انشاءاللہ, بڑا گراں قدر شعر کہہ کر چلے گئے. شاہ اور بادشاہ میں فرق ہوتا ہے. شاہ کس سے کہتے ہیں اور بادشاہ کس سے کہتے ہیں. دیکھیے بادشاہ کو حکومت کرنے کے لیے تخت چاہیے ہوتا ہے. بادشاہ اگر حکومت کرنا چاہتا ہے تو اس کو تخت کی ضرورت ہے, لیکن شاہ جب بھی حکومت کرنا چاہتا ہے اس کو تخت کی ضرورت نہیں ہے, جہاں بیٹھ جائے حکومت کرتا ہے, جہاں بیٹھ جائے. شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دی است حسین, دی پناہ است حسین, حقاں کے بنا لا الہ الا اللہ است حسین. اب سمجھ میں آیا. حسین ہی لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہیں. کربلا کا جو وجود ہے, اگر کربلا کو نکال لیا جائے نہ خدا باقی بچے گا, نہ رسول خدا باقی بچیں گے. رسول خدا کی محنتوں کو جو اجاگر کرنے والی ہستی میرے مولا حسین کی ذات ہے. ایسی کوئی ذات دنیا میں لا کر دکھا دے. یہ جذباتی جملے نہیں ہیں, کہنا آسان ہوتا ہے. ہم بھی ہوتے تو قربانی دے دیتے. ایک تیر اگر آتا ہوا دیکھتے بیٹھ جاتے, اتنے بڑے بڑے تیر آ رہے تھے. یہ سعید ہی کا ذکر تھا, میرے مولا کے سامنے کھڑے ہو گئے, نماز ظہر کا وقت ہے. یہ لا الہ الا اللہ کی سعید بنیاد رکھ رہے ہیں. جہاں حسین کا کردار ہے لا الہ الا اللہ کی بنیاد میں, وہاں شہدائے کربلا کا بھی کردار ہے. حسین نے سلام پیش کیا ہے شہداء کے اوپر, ایسے سلام پیش نہیں کیا ہے. سعید کھڑے ہیں, تیر آ رہے ہیں, نماز ظہر میرا مولا پڑھ رہا ہے, تیر آتے رہے, سعید اپنے سینے پر لیتے رہے. ایک موقع وہ آیا, اب جان بدن میں نہیں ہے. اب انہوں نے دیکھا میں گرنے والا ہوں, نیزے کو زمین میں گاڑا, اس نیزے کے ساتھ ٹیک لگا کر سعید کھڑے ہو گئے. لیکن کوشش یہ ہے کہ میرے مولا کو تیر نہ لگے, میرا مولا زخمی نہ ہو, کم از کم میری زندگی میں میرا مولا زخمی نہ ہو. عزیزان گرامی, ہمارا بھی وظیفہ بنتا ہے گناہوں سے دور رہ کر مولا حسین کو خوش کیجئے, پاک صاف رہیے, اپنی خلوت پاک کیجئے, اپنی تنہائیاں پاک کیجئے. تو میرا مولا بنیاد رکھ رہا ہے, یہ میرے مولا کا کردار ہے. عزیزان گرامی, اور چلیے کربلا والوں کا کردار لا الہ الا اللہ کے بنیاد میں. جب یہ میرے مولا حسین کا کاروان مکہ پہنچا ہے, مکہ میں جب پہنچا یہ کاروان, ایک مرتبہ میرے مولا نے عباس سے کہا علیہ السلام سے, عباس خانہ کعبہ کی چھت پر جا کر خطبہ دو. اللہ اکبر, خانہ کعبہ کی چھت پر عباس علمدار نے خطبہ دیا ہے مولا حسین کے کہنے پر. مولا آپ موجود ہیں, آپ کعبے کی چھت پر چلے جاتے خطبہ دے دیتے, یہ عباس کو کیوں بھیجا؟ میرے مولا عباس کو خانہ کعبہ کی چھت پر خطبہ دینے کے لیے جو بھیج رہے ہیں, شاید اس کی وجہ یہ ہو, مولا سمجھانا چاہ رہے ہوں
یہ جو تم ہم سے بیعت کا مطالبہ کر رہے ہو، تمہاری اوقات ہم یاد دلانا چاہ رہے ہیں. تمہاری اوقات کیا ہے؟ مولا یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں جس قبلے کی جانب رخ کر کے تم نماز پڑھتے ہو وہ ہمارے عباس کا منبر ہے. وہ ہمارے عباس کا منبر ہے. جب منبر پہ جب انسان بیٹھتا ہے اس کا رخ کہاں پر ہوتا ہے؟ سامنے. ظاہر میں جب آپ سے خطاب کروں گا تو میری پشت آپ کی طرف نہیں ہوگی، میرا فرنٹ، میرا آگے کا حصہ، تبھی تو آپ سے بات کروں گا. اچھا ایک بات یاد آ رہی ہے مجھے، ابھی میں بات کر رہا تھا کس کی، کہ شاہ جو ہے وہ جہاں پر بھی بیٹھ جائے حکومت کرنے لگ جاتا ہے. میرے مولا حسین جب مسجد میں داخل ہوئے تو وہ کہاں پر جا کر بیٹھے؟ پشت رسول پر. اور جب پشت رسول پر جا کر بیٹھ گئے، اب یہ بات سنیں، تو جب رسول کی پشت پر حسین بیٹھے ہوں گے، حسین کا رخ کہاں پر ہوگا؟ یقیناً نمازیوں کی جانب ہوگا، جس طرح خطیب کا رخ مجمع کی جانب ہوتا ہے. حسین نے پشت رسول کو اپنا منبر بنایا اور مجمع کی جانب دیکھنے لگے. شاید میرے مولا حسین نے مجمع کی جانب رخ کر کے سمجھانا چاہا ہو کہ دیکھو تم وہی لوگ ہو جس نے میرے بابا کے منبر کو چھینا، اب اگر کسی میں ہمت ہے تو اس منبر کو چھین کے دکھائے. یہ منبر پشت رسول. اور اسی کے لیے میرے مولا عباس نے اس خطبے میں جب کعبے کی چھت پر گئے تھے تو ایک جملہ اپنی زبان سے ارشاد فرمایا ہے. میرے مولا کہتے ہیں سب سے پہلے حمد پروردگار بجا لاتے ہیں، الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بقدوم ابی ہے. اللہ اکبر، اس معرفت کے میں قربان ہو جاؤں. سب سے پہلے خدا کی تعریف کی ہے. یعنی عباس بھی سمجھانا چاہ رہے ہیں میرا مولا اور آقا حسین جو مدینے سے چلا ہے، جو کربلا کا انتخاب کر رہا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد کو مستحکم کرنا چاہتا ہے. تبھی خدا کی توحید کا اقرار کیا، الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت. تمام تعریف اس خدا کے لیے جس خدا نے اس گھر کو مشرف کیا. کس کے ذریعے سے؟ حسین کے بابا کے قدموں کے ذریعے سے، کیونکہ علی کعبے میں آئے تھے تبھی تو تعریف کر رہے ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں جانتے حسین کون ہے؟ وَظَهْرُهُ مَرْكَبُهُ. یہ وہ حسین ہے میرا آقا حسین کہ جس کا منبر رسول کی پشت تھی. رسول کی پشت پر بیٹھنے والا میرا مولا حسین ہے. عزیزان گرامی، امام حسین نے کربلا میں جو قربانیاں دی، جو کام کیے ہیں، وہ ایسے کام کیے ہیں یقین کیجئے اگر زینب و حسین کی محنت اور سید سجاد کی محنت کربلا میں نہ ہوتی تو یہ نمازیں اب نہیں پڑھ رہے ہوتے، یہ مسجد آباد نہیں ہوتی، یہ جو عبادت گاہ ہیں یہ کعبہ نہیں ہوتا. کیونکہ کعبے کی روح کا نام حسین ابن علی ہے. کعبے کی روح حسین ابن علی ہے. انسان حج کرتا چلا جائے، طواف کرتا چلا جائے، اگر وہ حسین کو نہ مانے اس کا طواف بیکار ہے. کیونکہ روح کعبہ حسین ابن علی کی ذات، روح کعبہ علی ابن ابی طالب کی ذات. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ حسین ابن علی بڑا مقام رکھتے ہیں. لا الہ الا اللہ میں جو حسین کا کردار ہے وہ کسی ایک کا بھی کردار نہیں ہے. اسی وجہ سے خدا نے جو مقامات حسین کو عطا فرمائے ہیں وہ کسی ایک کو بھی عطا نہیں فرمائے. اگر حسین کے گنبد کے نیچے کھڑے ہو کر کوئی دعا مانگ لے اس کی دعا مستجاب ہے. اگر کوئی کربلا نہیں جا سکتا، حسین کے صدقے میں آپ کو فضیلت خدا دے رہا ہے. اگر کوئی کربلا نہیں جا سکتا کوئی بات نہیں ہے، امام صادق کی خدمت ہے، مولا میں کربلا نہیں جا سکتا، کوئی بات نہیں ہے، اپنے گھر کی چھت پر جاؤ، میرے مولا حسین کی طرف رخ کر کے ایک مرتبہ کہہ دو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ. کا ایک مرتبہ تمہیں وہی ثواب خدا عطا فرمائے گا گویا تم کربلا میں حسین کے گنبد کے سامنے موجود ہو، حسین کے حرم میں موجود ہو. یہ خدا مقامات کیوں دے رہا ہے؟ یہ خدا نے جو تربت امام حسین کے اندر شفا دی ہے وہ کس وجہ سے دی ہے؟ کیونکہ حسین کا خون کربلا کی مٹی میں مخلوط ہوا ہے.
اگر یہ خون کربلا کی مٹی کے ساتھ نہ ملتا تو اس تربت میں یہ اثر نہیں تھا. مٹی کتنی زیادہ ہے؟ کیا مکے میں مٹی نہیں ہے؟ مدینے میں مٹی نہیں ہے؟ حتیٰ کہ روایات ہمیں نہیں ملتی کہ کسی بھی معصوم کے قبر کی مٹی کو آپ اٹھا کر لے آئے تبرک کے طور پر، اس میں شفا ہے. اگر خدا چاہے تو دے سکتا ہے. روایات کی بات کر رہا ہوں. واحد حسین ابن علی کی ذات ہے. اگر کوئی حسین ابن علی کی قبر کی مٹی کو اٹھا کر لے کر آئے اور اعتقاد اور یقین کے ساتھ اپنے مریض کو دے دے، اس کو شفا مل جائے گی. یہ حسین ابن علی. عزادارو، یہی حسین ابن علی آج 2 محرم میرا مولا اور آقا کربلا میں پہنچ چکا ہے. میرے مولا نے کربلا میں قدم رکھ دیا. میرے مولا کے ساتھ تمام گھر والے ہیں. ایک ایک اپنی ذات میں لشکر ہے. حتیٰ کہ علی اصغر جو 6 ماہے ہیں، دیکھنے میں چھوٹے ہیں، پوری کربلا اگر قبولیت کی جانب بڑھنا چاہتی ہے اس وقت تک آگے نہیں بڑھے گی جب تک علی اصغر کے تیر نہیں لگے گا. اجرکم علی اللہ. مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أجركم على الله. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. عزادارو، 2 محرم کو میرا مولا کربلا میں داخل ہو چکا. میرا مولا حسین مقتل یہ بیان کرتا ہے، میرا مولا جب کربلا میں داخل ہوا، میرے مولا کی ملاقات ہر کے لشکر سے ہوئی، اور مقتل یہ کہتا ہے میرے مولا نے دیکھا ہر کے ساتھ اس کے جانور بھی موجود ہیں، اس کے لشکر والے بھی موجود ہیں، بہت سارے افراد ہر کے لشکر میں موجود. جب میرا مولا حسین یہ دیکھتا ہے کہ ہر کے لشکر والے پیاسے ہیں، میرا مولا عباس کو کہتا ہے عباس ذرا آگے بڑھو، ہر کے لشکر کو پانی پلاؤ، مجھے لگتا ہے یہ پیاسا. اجرکم علی اللہ. مجھے لگ رہا ہے یہ لشکر پیاسا ہے. عزادار و مقتل یہ کہتا ہے عباس آگے بڑھے، خود اپنے ہاتھ سے اس کے لشکر کو پانی پلاتے جاتے ہیں. ایک ایک فرد کو میرے مولا عباس نے پانی پلایا. ہاں عزادارو، صرف انسانوں کو پانی نہیں دیا. میرے مولا عباس سے حسین نے کہا تھا حسین مجھے لگتا ہے ان کے گھوڑے بھی پیاسے ہیں، ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلاؤ. عزادار و مقتل یہ کہہ رہا ہے. مولا عباس ان کے گھوڑوں کی جانب گئے اور گھوڑوں کو اپنے ہاتھ سے مولا عباس پانی پلاتے جاتے تھے، یہاں تک کہ ایک ایک کو سیراب کیا. ہاں عزادارو، اس کے بعد نماز کا وقت ہوا. اب یہ پورا لشکر میرے مولا کی ابتدا میں نماز پڑھ رہا ہے. عزادارو، پورے لشکر نے جب نماز پڑھ لی، ایک مرتبہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو کیا ہوا، اور میرے مولا کے سامنے آیا
میرے مولا چاہتے تھے کسی اور جانب جائیں، یہ حر باعث بنا میرا مولا حسین کربلا کی جانب قدم بڑھائے اور آگے بڑھتا ہے، میرے مولا حسین کے گھوڑے کی لجام کو تھامتا ہے۔ ایک مرتبہ میرا مولا حسین کہتا ہے اے حر ہمیں جانے دو، ہمیں کہیں اور جانا ہے، اور یہ کہتا ہے مولا مجھے جو حکم ہوا ہے حسین کو کہیں جانے نہ دینا، حسین کا راستہ روک لینا، اجرکم اللہ۔ ہاں عزادارو، جب حر نے میرے مولا کی لجام فرس پر ہاتھ ڈالا تو ایک مرتبہ زہرا کے بیٹے نے اپنی زبان سے یہ فقرہ جاری کیا، مقتل نے بیان کیا۔ میرا مولا حسین کہتا ہے ثقلت کا ام کا یا حر، اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ عزادار حر نے جب یہ سنا ہے، ایک مرتبہ حر کہتا ہے مولا اگر کوئی عرب میں مجھے یہ جملہ بیان کرتا تو میں اسے جواب دیتا، یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ حر کہتا ہے مولا آپ کو معلوم ہے میں جو جواب نہیں دے رہا ہوں کیونکہ آپ کی ماں سیدہ زہرا ہے، اجرکم اللہ۔ اگر آپ کی ماں کے علاوہ کوئی اور ہوتا، اگر آپ کے علاوہ کوئی مجھے یہ جملہ بیان کرتا تو میں بھی پلٹ کر اسے یہ جملہ بیان کرتا، کیونکہ آپ کی ماں زہرا ہے اور زہرا کا مقام مجھے معلوم ہے۔ زہرا کا مقام کیا ہے؟ ہاں عزادار ہو، ایک مرتبہ اب یہ ماجرا پیش آیا، کسی طرح سے میرا مولا کربلا میں وارد ہوا۔ ہاں عزادارو، 3 محرم سے 10 محرم تک حر بڑا پریشان رہا، وہ بڑے اضطراب کے عالم میں تھا، اب میں کیا کروں؟ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ جب شب عاشور آتی ہے اور وہاں پر ٹہل رہا ہے، گویا کہ اور یہ دیکھ رہا ہے ایک طرف میری جانب جنت ہے، ایک جانب دوزخ ہے، میں کہاں پر جاؤں گا؟ عزادارو ٹہل رہا ہے، اس کی اثنا میں حر نے کیا دیکھا؟ حر دیکھتا ہے کہ حر کے لشکر کا ایک انسان رات کا وقت ہے، کسی جانب جانا چاہتا ہے۔ حر نے اسے دیکھا، اسے سوال کیا تم کہاں پر جا رہے ہو؟ وہ یہ کہتا ہے اپنے جانوروں کو پانی پلانے جا رہا ہوں، وہ جانور پیاسے ہیں۔ عزادار حر نے جب یہ جملہ سنا ہے نا تو حر کہتا ہے تم بہت ہی برے لوگ ہو، وائے ہو تم پر کہ تمہیں جانوروں کا بڑا احساس ہے۔ وہاں فرزند زہرا حسین ابن علی پیاسا ہے، اس کے بچے پیاسے۔ ہاں اجرکم اللہ۔ ہاں عزادارو، حر اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ وہ موقع بھی آیا، ایک مرتبہ اب حر نے ارادہ کر لیا، حر کہتا ہے کہ میں حسین کی جانب بڑھنا چاہتا ہوں، میرا دل مضطرب ہے، میں اضطراب کی کیفیت میں ہوں، پریشان ہوں۔ ہاں عزادارو، وہ شخص جب حر کو دیکھتا ہے اور حسین کی جانب جانے کا ارادہ کرتا ہے، وہ شخص کہتا ہے اے حر تم تو بہت بہادر تھے، اگر مجھ سے کوئی سوال کرتا اس پورے عرب میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا، آج تمہیں کیا ہوا؟ اور وہاں پر کہتے ہیں میں نے فرزند زہرا کا راستہ روکا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ عمر سعد جنگ کا ارادہ رکھتا ہے، حسین کو شہید کرنا چاہتا ہے۔ عزادارو، حر نے ارادہ کیا ہے اب عمر سعد کے لشکر سے حر اٹھ کر حسین کے لشکر کی جانب جانا چاہتا ہے۔ حر نے ایک مرتبہ جب یہ ارادہ کیا تو حر کا غلام بھی حر کے ساتھ، حر کا بیٹا علی بھی حر کے ساتھ ہے۔ جب یہ دونوں دیکھتے ہیں کہ حر حسین کی جانب جا رہا ہے تو یہ سوال کرتے ہیں، بیٹا سوال کرتا ہے بابا کہاں جانے کا ارادہ؟ حر کہتا ہے میں حسین ابن علی کی جانب جانا چاہتا ہوں، تاکہ بابا اگر آپ حسین کی جانب جانا چاہتے ہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ آؤں گا۔ عزادار حر کا بیٹا جب حر کے ساتھ آیا تو حر کا غلام بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ عزادار ملاحظہ کریں گے کس طریقے سے حر پشیمانی کا اظہار کر رہا ہے، حر شرمندہ ہے کہ میں نے کس کا راستہ روکا۔ حر آگے بڑھنا چاہتا تھا، اس سے پہلے کہ حر آگے بڑھتا حر اپنے بیٹے علی سے کہتا ہے ایک کام کرو، میرے آنکھوں پر پٹی باندھ دو،
میرے ہاتھ پسے گردن باندھو. ہاں عزادارو، حر کے بیٹے نے حر کی آنکھوں پر پٹی باندھی، حر کے ہاتھوں کو باندھا. اب یہ حر اسی عالم میں چلا. ایک مرتبہ میرے کریم مولا نے جب حر کو آتے ہوئے دیکھا تو ایک مرتبہ اپنی زبان سے یہ جملہ جاری کیا، اے میرے بھائی عباس، اے میرے بھائی عباس ذرا آگے بڑھو، حر کا استقبال کرو. ہاں دادارو، عباس آگے بڑھے ہیں. ایک مرتبہ حر جب یہ دیکھتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے، جب آہٹ محسوس کرتا ہے، اپنے بیٹے علی سے سوال کرتا ہے، ذرا یہ تو بتاؤ یہ کون آ رہا ہے. ہاں دادارو، علی کہتا ہے، اے بابا یہ ابو الفضل العباس، خدا آپ کے استقبال. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. گریہ کرے، بلند گریہ کرے. امام صادق آپ کو دعا دے رہے ہیں، امام صادق آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. جو میرے جد حسین پر آنسو بہاتا ہے، پروردگار اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا. اب یہ حر آگے بڑھا. ایک مرتبہ کچھ دیر کے بعد کیا دیکھتا ہے، خود مولا حسین چل کے آ رہے ہیں. خود مولا حسین حر کے استقبال میں آئے. عزادار حر نے جب یہ سنا کہ مولا حسین آ رہے ہیں، اپنے آپ کو گھوڑے سے زمین پر گرا دیا، گھوڑے سے زمین پر گرا دیا ہے. اب ایک مرتبہ حر کہتا ہے، اے میرے آقا حسین، اے مولا حسین، اے ابا عبداللہ، میں نے آپ کا راستہ روکا، میری وجہ سے زینب پریشان ہوئی، میری وجہ سے پانی بند ہوا. مولا حل من التوبہ، کیا میرے لیے توبہ کا امکان ہے؟ عزادارو، میرا مولا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا رؤوف ہے. میرا مولا دیکھتا ہے، طاہر تم توبہ کی بات کر رہے ہو، میں نے بھی تمہیں معاف کیا، میرے نانا نے بھی تمہیں معاف کیا، میرے بابا علی نے بھی تمہیں معاف کیا، میری اماں زہرا میری ماں زہرا نے بھی تمہیں معاف کیا. عزادارو، اور کہتے ہیں، مولا میں نے آپ کا راستہ روکا تھا، مولا میں باعث بنا آپ کربلا میں آئے، مولا میں نے آپ کا دل دکھایا، اب مولا مجھے اجازت دیجئے، سب سے پہلے میں آپ پر اپنی جان نثار کرنا چاہتا ہوں. عزادارو، یہاں پر میرے مولا حسین کا جملہ سنیں گے. میرا مولا بڑا کریم ہے، میرا مولا علی کا بیٹا ہے، علی بڑا کریم تھا، اپنے دشمنوں پہ بھی پانی بند نہیں کیا کرتا تھا، یہ اسی علی کا بیٹا ہے. میرا مولا حسین کہتا ہے، اے ہو تم مرنے کی بات کر رہے ہو، ہمارے پاس تو 2 گھونٹ پانی بھی نہیں ہے جو تمہیں دے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزادارو، ہاں عزادارو، اور اصرار کرتا جاتا ہے، مولا مجھے مقتل میں جانا ہے. مولا اجازت نہیں دے رہے ہیں، تاکہ حر ہم نے تمہاری مہمان نوازی نہیں کی ہے، ہم تمہیں پانی بھی نہیں پلا سکے ہیں، حر ایسے مرنے کی باتیں مت کرو. عزادارو، اسی اثنا میں حر کہتا ہے، مولا اگر مجھے مرنے کی اجازت نہیں دے رہے تو میرے بیٹے علی کو مرنے کی اجازت دے دیجئے، میری جگہ میرا بیٹا جائے. عزادارو، علی کو اجازت ملی، علی میدان میں گیا، کئی دشمنوں کو واصل جہنم کیا. اس کے بعد جب حملے کیے، اب ایک موقع وہ آیا، میرے مولا کو اس نے پکارا، یہ کہتا ہے، اے مولا میری مدد کو آئیے. اچھا، اس سے پہلے اپنے بابا کو پکارا، کہا کہ بابا میں گھوڑے کی غیر سے زمین پر آ چکا ہوں، میری مدد کو آئیے. مقتل یہ کہتا تھا دارو، اس سے پہلے میرا مولا حسین علی کے لاشے پر پہنچا. جب علی نے پکارا ہے نا تو میرا مولا حسین خود گیا ہے، میرا مولا پہنچا ہے. عزادارو، ایک مرتبہ
جب میرا مولا یہ صدا سنتا ہے علی کے پاس پہنچتا ہے، بعد میں حر پہنچا ہے، بعد میں حر آیا، پہلے میرا مولا حسین آیا ہے۔ ایسی کرامت کہاں سے لائیں گے، ایسا مولا کہاں سے لائیں گے جو حر کے بیٹے کی لاش پر اس سے پہلے پہنچ رہا ہے۔ عزادار حر نے جب یہ دیکھا کہ مولا حسین مجھ سے پہلے میرے جوان بیٹے کا لاشا اٹھا رہے ہیں، ایک مرتبہ حر کہتا ہے اے مولا یا اپنے زحمت کیوں کی، اس کا لاشا مجھے اٹھانے دے۔ عزادار یہ جملہ سنیں گے، میرے مولا حسین کہتے ہیں یہ مظلومیت حسین ہے، یہ مظلومیت حسین ہے۔ حسین جو جملہ کہہ رہے ہیں حسین کے ساتھ یہ پیش آنے والا ہے۔ میرے مولا حسین نے کہا اور تم بوڑھے ہو چکے ہو اور یہ تمہارا بیٹا علی جوان ہے، بوڑھے باپ جوانوں کا لاش نہیں اٹھایا کرتے ہیں۔ عزادار حر نے جب یہ جملہ سنا ہے کہا کہ نہیں مولا میں اٹھاؤں گا، میں مولا کی خدمت میں۔ آخری جملہ عزادارو، جتنا گریہ کر سکتے کیجئے گا، آخری جملہ ہے تقریر کا۔ عزادارو ایک مرتبہ میں مولا کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا مولا، اے مولا کا حسین، اے سرکار سید الشہداء، مولا بھی آپ یہ جملہ اپنی زبان سے جاری کر رہے ہیں اور تم بوڑھے ہو چکے ہو، یہ جوان بیٹا ہے اور بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاش نہیں اٹھا سکتا۔ اجرکم اللہ، ہم بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھا سکتا۔ میں مولا سے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا مولا ابھی یہ جملہ آپ خود سے کہہ رہے ہیں، لیکن جب کل ظہر کے بعد آپ کا بیٹا علی اکبر شبیہ پیغمبر جب گھوڑے کی دین سے زمین پر آئے گا ماتم حسین۔